اسی حدیث کا ایک طریق سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے، خصائص علی والے چیپٹر کے اندر، وہ بڑا دردناک ہے، جہاں پر نبی اسلام کے مخالفین صلح حدیبیہ کے موقع پر کھڑے ہوئے تھے۔ خیر وہ یہ دردناک چیز ہے، اس کی درد رافضیت تو میں نکالوں گا، پہلے آپ اس کا یہ کلپ سن لیں۔ بخاری میں موجود ہے، جب حضرت علی نے وہ محمد رسول اللہ مٹانے سے انکار کر دیا تھا، جب کافروں نے اعتراض کیا ہم تو آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، آپ لکھیں محمد بن عبداللہ، حضور نے کہا علی کاٹ دو اور لکھ دو، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو نہیں کاٹوں گا، اب یہ کس حضور کی محبت میں انہوں نے کہا، پھر حضور نے کہا ادھر مجھے دو، پھر آپ نے لکیر پھیری اور اپنے ہاتھوں سے لکھا، اور حضرت ابوبکر کہتے ہیں حضور کی ہینڈ رائٹنگ اتنی اچھی نہیں تھی، اس لیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ ملکہ نہیں دیا تھا، یہ حضور کا معجزہ تھا کہ آپ لکھ پڑھ نہیں سکتے تھے، کیونکہ سورہ العنکبوت میں اگر ایسا ہوتا تو لوگ گمان کرتے یہ کتاب آپ نے خود لکھ لی ہے۔ حضور کے حق میں لکھا پڑھا نہ ہونا یہ عیب نہیں ہے، خوبی ہے، اور لکھا پڑھنے سے مراد جاہل ہونا نہیں ہے، اللہ نے انہیں علم سکھایا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ دیا کہ وہاں پہ حضرت علی نے جو انکار کیا تو وہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ نعوذ باللہ نافرمان تھے، اور اسی حدیث کا ایک طریق سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے، خصائص علی والے چیپٹر کے اندر، وہ بڑا دردناک ہے۔ اس میں پہلے تو وہ مناظرہ بھی ہے جو خوارج اور ابن عباس کے درمیان ہوا، جو ہم نے ریسرچ پیپر 5B کربلا والے میں ڈالا ہوا ہے، اور دوسرا یہ وہ روایت لے کے ہے کہ حضرت علی نے جب یہ انکار کیا نا، حضور نے یہ کیا تو اس کے بعد نبی اسلام نے حضرت علی کو ایک رازداری کی بات بتائی اور کہا کہ اے علی تم پہ بھی اسی طرح کا ایک وقت آئے گا، اس وقت تمہیں بھی وہی کچھ کرنا ہوگا جو آج میں کر رہا ہوں۔ یعنی رسول اللہ نے اپنی جگہ علی کو رکھا اور مشرکین عرب کی جگہ حضرت علی کے مخالفین کو رکھا، تبھی ریزیمبلنس بنے گی نا۔ انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم محمد رسول اللہ نہیں مانتے، محمد بن عبداللہ لکھو۔ جب حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جنگ بندی ہوئی، جو معاہدہ لکھا گیا اس میں لکھا تھا امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین علی ابن ابی طالب اور معاویہ ابن ابی سفیان کے درمیان۔ تو معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم تو ہماری تو مجبوری ہے جی، صحابی ہونے کی وجہ سے ہم احترام سے نام لیتے ہیں اور رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی اسلام کی نسبت کی وجہ سے۔ تو ان کے پاس جب یہ معاہدہ پہنچا تو انہوں نے کہا میں تو اس معاہدے پہ سائن نہیں کروں گا، میں تو اسے امیر المومنین نہیں مانتا ہوں، جس طرح کے مشرکین عرب نے کہا تھا کہ ہم اسے اللہ کا رسول نہیں مانتے۔ ٹھیک ہے، تو آپ ذرا دیکھ لیں کیا ریزیمبلنس بن رہی ہے۔ اس سے ان ناسبیوں کا بھی رد ہو گیا جو کہتے ہیں نہیں وہ حضرت علی کو خلیفہ مانتے تھے، بس صرف قصاص عثمان مانگتے تھے۔ جی ناظرین، سب سے اہم بات جو میں ابھی شروع میں کہنا چاہتا ہوں، یہ ویڈیو جو ہے علمی اور تحقیقی لوگوں کے لیے ہے، جو کتابیں کھولیں اور تحقیق کر سکیں۔ جو جاہل مرزا انجینئر کو سنتے ہیں اور متاثر ہیں اور کبھی کتاب کھول کر نہیں دیکھی اور کہتے ہیں وہ بڑے حوالے دیتا ہے، تو وہ بیچارے کیا جانیں گے یہ کس طریقے سے دجل و فریب کرتا ہے، یہ ان کے ساتھ دو ہاتھ کر جاتا ہے۔ اب دیکھیں اس ویڈیو میں تو اس نے دجل و فریب کی اعلیٰ مثالیں قائم کر دیں۔ ہم نے ویڈیو کے ساتھ تقریباً ہر ویڈیو کے ساتھ ہم نے جو ہے وہ ریفرنس دیا ہوتا ہے کہ یہ ویڈیو ہم نے انجینئر محمد علی مرزا کی کس ویڈیو سے یہ کلپ لیا ہے، اور ساتھ میں اس کا سکین یعنی اس پکچر بھی لگائی ہوتی ہے اس کی، تو بآسانی یوٹیوب سے اس کا وہ کلپ نکالیں اور سن لیں کیا اس نے ایسا کہا یا نہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت کے ساتھ ایک روایت کو جوڑ رہا ہے اور کہتا ہے کہ امام نسائی کی سنن الکبریٰ میں اس کا ایک طریق ہے اور بڑا دردناک ہے۔ ہمیشہ اس نے جب دجل و فریب سے کام لینا ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ روایت بڑی خطرناک ہے یا بڑی دردناک ہے، اور اس ویڈیو میں اس نے کہا بڑا دردناک طریق امام نسائی رحمہ اللہ نے نقل کیا، اور اس نے اس کو بیان بھی کیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دردناک کیا ہے، وہ اس کی اپنی درد ہے، بغض صحابہ کی کوئی درد ہے یا کچھ اور ہے۔ اس نے اس روایت کو بیان کیا، روایت کا سکین بھی لگایا، عربی متن جو ہے اس کا بھی سکین لگایا اور اردو ترجمہ کا سکین بھی لگایا۔ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ جہاں سے اس نے وہ روایت پیش کی ہے اسی روایت کے نیچے وہاں اسی کتاب میں جہاں روایت کا ترجمہ ختم ہوتا تھا وہاں نیچے لکھا ہوا تھا کہ یہ روایت ضعیف ہے اور بلکہ سخت ضعیف ہے۔ اب ہوا یوں کہ صفحہ 275 اس نے دکھا دیا آپ کو، جہاں عربی میں وہ روایت لکھی تھی، صفحہ 275 پر ہی عربی روایت کے نیچے اس کا ترجمہ لکھا تھا، لیکن وہ ترجمہ 275 صفحے پر ختم نہیں ہوا، جیسا کہ ہم آپ کو سکین میں دکھا دیتے ہیں، وہ 276 صفحے پر چلا گیا، اور 276 صفحے پر جب روایت کا باقی ترجمہ گیا اردو والا ترجمہ تو اس کے نیچے لکھا کہ روایت سخت ضعیف ہے، لیکن اس نے خیانت کرتے ہوئے روایت کو چھپا لیا۔ اب جب روایت ہی ضعیف ہے تو جتنے اس سے نتیجے نکالے صحابہ اکرام کو نعوذ باللہ من ذالک مشرکین کے ساتھ ملا دیا، کہ ہم تو علی کے ماننے والے ہیں، ہم تو علی رضی اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ان کے جو مخالفین ہیں کون، یعنی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور دوسرے صحابہ کو مشرکین عرب کے ساتھ ملا دیا۔ یہ ویڈیو میں بار بار اس نے کہا ریزیمبلنس دیکھیں، ریزیمبلنس دیکھیں، ریزیمبلنس دیکھیں، یعنی ریزیمبلنس کہاں سے دیکھیں جب روایت ثابت نہیں ہے؟ تو انہیں دجل اور فریب کرتے ہوئے روایت کے نیچے لکھا ہے کہ ضعیف ہے، اس کو چھپا لیا بلکہ سخت ضعیف ہے،
تو یہ جب واقعی ثابت نہیں ہے تو صحابہ کرام کو مشرکین کے ساتھ کہاں ملا رہے ہو؟ کہ جیسے مشرکین نے کہا رسول اللہ مٹاؤ، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ والوں نے کہا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ جو امیر المؤمنین لکھا وہ مٹاؤ۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو حضور نے فرمایا کہ تمہیں بھی پھر وہی کرنا پڑے گا جو مجھے کرنا پڑا۔ تو وہ جب حضرت معاویہ نے وہ تحریر واپس کی نا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ نے سچ کہا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ نے سچ کہا تھا، اور کہا کہ یہ مٹا دو، تم لکھو علی ابن ابی طالب اور معاویہ ابن ابی سفیان کے درمیان۔ ٹھیک ہے، اس میں حضرت علی کی جو تکلیف ہے اس کا تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس چیز کا اندازہ کریں کہ مخالفین کے اوپر جو وعید فٹ ہوئی ہے کہ انہوں نے محمد رسول اللہ کا انکار کر کے محمد بن عبداللہ لکھوایا، حالانکہ وہ مشرک تھے۔ سمجھ میں آتا ہے، یہاں پہ کلمہ گو مسلمان تھے اہل شام، اور انہوں نے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین علی ابن ابی طالب کٹوا کر کیا لکھوایا؟ علی ابن ابی طالب۔ تو ریزیمبلنس تو سیم ہے، تو دیکھ لیں کس کی نسبت کہاں جڑی ہوئی ہے۔ علی کے ماننے والے رسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور علی کے مخالفین اس جگہ پر رسول اللہ نے انہیں کھڑا کیا۔ ہم نہیں کھڑا کرتے، وہ کہیں گے جی فتویٰ لگا دیا، جہاں پر نبی الاسلام کے مخالفین صلح حدیبیہ کے موقع پر کھڑے ہوئے تھے۔ خیر وہ یہ ایک دردناک چیز ہے۔ اسی طریقے سے اس میں کہا، آپ سن سکتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تو امیر المؤمنین نہیں مانتا، لہٰذا میں سائن نہیں کروں گا۔ آپ روایت کو نکال کر پڑھیں، کیا اس میں یہ الفاظ ہیں؟ یعنی دجل پر دجل، دھوکے پر دھوکا۔ معلوم ہے ویڈیو بن رہی ہے، لوگ دیکھیں گے، سارے لوگ تو اندھے نہیں ہیں، علمی تحقیقی لوگ موجود ہیں۔ تو یعنی یہ الفاظ کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں سائن نہیں کروں گا، یہ کہاں موجود ہے اس روایت میں؟ اس روایت میں یہ الفاظ موجود نہیں ہے۔ اس نے دھوکے اور فریب سے یہ الفاظ جو ہیں روایت کے اندر جو ہے داخل کر دیے ہیں، صرف اس لیے۔ ساری بات کا خلاصہ کیا ہے جو اس نے بار بار خود اظہار کیا اس کا؟ ریزیمبلنس، یعنی صحابہ کرام کو مشرکین عرب کے ساتھ مشابہت۔ ریزیمبلنس کا معنی ہے مشابہت۔ صحابہ کرام کو مشرکین عرب کے ساتھ ملانے کے لیے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے صحابہ کو مشرکین عرب کے ساتھ ریزیمبلنس یعنی اس کی قرار دے رہے، یعنی مشابہت قرار دے۔ بس اس کا مقصد صرف یہ تھا۔ اس کے لیے اس نے سارا یہ ڈونگ رچایا اور ایک ضعیف روایت کی بنیاد پر صحابہ کرام پر یہ تان کر دیا۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ اس روایت کو خود پڑھیں، جب اس کی ویڈیو چل رہی ہے آپ اس روایت کو روکیں اور پڑھیں۔ کیا اس روایت میں یہ لکھا ہے کہ معاہدے کے اندر لکھا ہوا تھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ خلیفہ یا امیر المؤمنین لکھا تھا؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ واقعہ گیا، یعنی یہ پیپر یہ جو معاہدہ ہے وہ گیا، اور وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو ہے نا ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، امیر المؤمنین مٹایا جائے۔ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، دیکھیں کتنا بڑا جھوٹ، دجل و فریب جو روایت میں الفاظ ہے ہی نہیں۔ کہتا ہے جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم پڑا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں امیر المؤمنین مٹایا جائے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ، تو کہا ایک بڑی دھیمی سی آواز کے اندر عوام کو ایموشنل بلیک میل کرتا ہے یہ کذاب، صدق رسول اللہ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اللہ کے رسول نے سچ کہا۔ کہاں لکھا ہے اس روایت میں؟ اس روایت میں کہاں لکھا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ والوں نے کہا کہ یہ امیر المؤمنین جو لکھا ہے یہ مٹا دیں، ہم علی رضی اللہ تعالیٰ کو امیر المؤمنین نہیں مانتے، یہاں جو لکھا ہے اس کو مٹا دیں؟ اور جب علی رضی اللہ تعالیٰ کو معلوم پڑا کہا اللہ کے رسول نے سچ فرمایا، یعنی ثابت یہ کر رہا ہے کہ رسول اللہ پہلے فرما چکے تھے کہ جو ہے نا وہ یعنی معاویہ رضی اللہ عنہ کے صاحب جو ہیں تمہیں وہ مٹانے کا کہیں گے۔ حالانکہ روایت میں صرف اتنے الفاظ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا، اس کا اردو ترجمہ جو خود اس نے لگایا ہے، ایک وقت آئے گا کہ تیرے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہوگا اور تو مجبور ہو جائے گا۔ بس اتنے سے الفاظ ہے کہ تو مجبور ہو جائے گا۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ معاہدے کے اندر امیر المؤمنین لکھا تھا اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے صاحب نے امیر المؤمنین مٹانے کا کہا، اور یہ سن کر علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا صدق رسول اللہ، اللہ کے رسول نے سچ کہا؟ اللہ کی قسم یہ روایت میں یہ الفاظ موجود نہیں ہیں۔ اس نے کذب بیانی کرتے ہوئے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ان کو پتا ہے، اس کو پتا ہے۔ یہ اس کے ماننے والوں کی اکثریت جو ہے، جو 80-90% لوگ ایسے ہیں جو کبھی کتاب کھول کے دیکھی نہیں۔ جو کتاب کھول کے دیکھتا ہے اور اس کے بیانات کو سننے کے بعد تحقیق کرتا ہے، وہ کبھی بھی اس کا چاہنے والا نہیں رہتا، اس کا دجل اور فریب اس پر کھل جاتا ہے۔
پھر یہ کہتا ہے کہ علماء، بعض لوگ کہتے ہیں کہ علماء اسے کیوں اختلاف کرتے ہیں، سارے ایک بندے کے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو مشرکین مکہ کے ساتھ ملا دیا، مشرکین عرب کے ساتھ ملا دیا، یعنی یہ مشرکین عرب کے ساتھ ملا رہا ہے، اور کیا واضح الفاظ میں کہہ رہا ہے، ہم تو رسول اللہ اور علی رضی اللہ کے ساتھ کھڑے ہیں، علی کے چاہنے والے، اور وہ علی رضی اللہ کے مخالفین جو ہیں وہ وہاں کھڑے ہیں، کہاں کھڑے ہیں؟ مشرکین کے ساتھ ان کو کھڑا کر، بار بار کہہ رہا ہے ریزمبلنس، یعنی مشابہت بنا رہا ہے، یعنی مشرکین عرب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور دوسرے صحابہ کے ساتھ مشرکین کی مشابہت بنا رہا ہے۔ یہ روایت کا حکم، یہ نیچے لکھا ہوا تھا، یہ روایت ضعیف ہے، اس نے روایت کو جو ضعیف لکھا تھا نیچے، بلکہ سخت ضعیف لکھا تھا، اس نے چھپا لیا۔ دوسری بات یہ کہ یہ روایت اس کے نزدیک بھی ضعیف ہے۔ اس سے ایک بار سوال ہوا، کیا ہند نے یعنی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی جو والدہ ہیں ہند، کیا انہوں نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا تھا؟ ایک اور بات کہتے ہیں جی، ہندا جو تھی ان پہ بہت، ہند جو تھی یزید کی دادی تھی، ان پہ کہتے ہیں جی بہت بڑی تہمت ہے، جو ہمیشہ سے اہل سنت کے جو ہے وہ لوگ جناب اس میں اہل تشیعوں سے ہو گئے تھے یا رافضی ہو گئے تھے، اندر سے تقیہ کیے ہوئے تھے، کہتے ہیں جی کلیجہ چھپانے والا واقعہ، کہتے ہیں بالکل جعلی، اور غالباً زبیر علی صاحب نے بھی انکار کیا، شیخ زبیر صاحب نے انکار کیا، ناشتے ہیں نہیں، نہیں وہ ناشتے والی کوئی بات نہیں، میں کہتا ہوں ہند سے کلیجہ چبانا ثابت ہو بھی جائے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا تھا، تو اس نے جواب میں کہا نہیں۔ لیکن ہند کا تو کوئی ایسی چیز ثابت نہیں کرنی نہیں، کوئی ثابت نہیں ہے، ہم تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جبکہ یہ روایت جو اس نے یہاں پیش کی ہے امام نسائی کی خصائص علی سے یا سنن کبریٰ سے، اس میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں لکھا ہوا، بلکہ لکھا ہوا ہے کہ کلیجے چبانے والی کا بیٹا، یعنی معاویہ رضی اللہ کی والدہ کے متعلق اس غیر ثابت روایت میں ہم ثابت کرتے ہیں کہ روایت خود اس کے نزدیک بھی ثابت نہیں، بلکہ جعلی روایت ہے۔ اس میں معاویہ رضی اللہ کے نام کی جگہ لکھا ہے ابن آکلۃ الاکباد، یعنی کلیجے چبانے والی کا بیٹا۔ جب اسے پوچھا گیا کہ کیا انہوں نے کلیجے چبائے تھے ہند نے، تو اس نے کہا نہیں۔ اگر یہ روایت اس کے نزدیک ثابت تھی تو اس نے کیوں کہا کہ یعنی ان کا کلیجے چبانا ثابت نہیں؟ یہ بات تو پکی ہے۔ سائل نے اس سے سوال کیا، سائل نے ابی الحسن نقوی رافضی جو اس نے سوال کیا کہ شیخ زبیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہند جو ہیں یعنی معاویہ رضی اللہ کی جو والدہ ہیں ان سے یہ ثابت نہیں، کسی صحیح سند سے ثابت نہیں کہ انہوں نے کلیجہ چبایا ہو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ایک بات معروف ہو چکی ہے لیکن کسی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ اس نے کہا ہاں ایسی کوئی بات ثابت نہیں، جیسا کہ ویڈیو میں آپ سن سکتے ہیں۔ اب اس روایت میں جو اس نے معاویہ رضی اللہ کے خلاف یہاں خصائص علی سے پیش کی ہے، تو یہاں تو کلیجہ چبانا لکھا ہوا ہے، یعنی ایک طرف کہتا ہے ثابت نہیں اور دوسری طرف یہ روایت پیش بھی کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ روایت جو ہے اس کے نزدیک بھی ضعیف ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیسی بات ہے، خود اس کے نزدیک بھی ضعیف ہے پھر بھی اس روایت کو پیش کر رہا ہے۔ جی ہاں، اب اس نے عربی متن روایت کا لگایا، یقیناً سند اس نے دیکھی کیونکہ اس کے اندر راوی کے نام لکھے ہیں اور اس نے لگائی ہے اسکرین کے اوپر۔ اس کے اندر محمد بن اسحاق ان، یعنی محمد بن اسحاق مدلس راوی ان کے ساتھ روایت کر رہا ہے۔ ایک بار اس نے تعویذ لٹکانے کے حوالے سے ایک لیکچر دیا، وہ ابھی بھی یوٹیوب پر موجود ہے اور یہ اپنے اس موقع پر ابھی برقرار ہے، مدلس کی والی روایت کو ضعیف کہتا ہے۔ امام آمش اس میں مدلس ہے، لہذا یہ حدیث ہوئی ضعیف، اور یہ امام مسلم نے بھی لکھ دیا ایسے ہی مسلم کے مقدمے میں کہ مدلس کی آن والی روایت کے ضعیف ہونے پر سب کا اتفاق ہے جب تک سما کی تصریح نہ مل جائے۔ یوٹیوب پر اس کے بہت سے لیکچر موجود ہیں کہ مدلس راوی جب ان کے ساتھ روایت کرے تو روایت ضعیف ہوتی ہے۔ ایک لیکچر میں تعویذ لٹکانے والی روایت میں کہ عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ چھوٹے بچوں کے گلوں میں تعویذ کے کلمات لکھ کر لٹکا دیا کرتے تھے، تو اس نے کہا کہ یہ روایت ضعیف ہے، بلکہ ضعیف نہیں بلکہ جعلی کہا اس روایت کو کیا کہا؟ جعلی روایت ہے، کیونکہ اس کے اندر محمد بن اسحاق راوی ہے اور مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہا ہے۔ یہ آپ سن لیں۔ تو یہ تعویذ کے حوالے سے بھی سمجھ لیں، تعویذ لٹکانا جو ہے گلے کے اندر قرآنی صورت کا یا قرآنی آیت کا، اس کا ثبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا، صحابہ کرام علیہ رضوان سے نہیں ملتا، ایک صحابی کا ملتا ہے لیکن وہ روایت ضعیف ہے۔ وہ سنن ابی داؤد سے اور مسند امام احمد سے پیش کی جاتی ہے کہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچوں کو تو دم ڈالا کرتے تھے، جو بڑے بچے تھے ان کو دم ڈالا کرتے تھے، اور چھوٹے بچے جو پڑھنا نہیں جانتے تھے ان کے گلے میں تختی لٹکا دیتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ لکھ کر وہ آگے آ بھی جائے گا، یہ وظیفہ بھی ہے اس میں۔ تو یہ روایت پکی ضعیف ہے، اس میں محمد بن اسحاق مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور محمد بن اسحاق تدریس کر رہے ہیں، لیکن جو حنفی ہمارے بھائی ہیں بریلوی اور دیوبندی ان کے نزدیک تو محمد بن اسحاق مردود راوی ہیں، حالانکہ ہمارے نزدیک کسی کا راوی ہے انس بن مالک کے شاگرد ہیں، یہی وہ تابعی ہیں جن سے وہ روایت ہے سنن البیہقی کے اندر دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، یہ وہ ہیں۔
تو یہ محمد بن اسحاق جو ہے اہل سنت کے امام ہے، سیرت ابن ہشام ہو یا سیرت ابن اسحاق ہو، جو سیرت کی پہلی کتاب ہے محمد بن اسحاق راوی ہے، تابعی انس بن مالک کے شاگرد ہیں یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن تدریس کر رہے ہیں۔ بہرحال حنفیوں کے نزدیک تو یہ راوی ایکسیپٹیبل نہیں، تو وہ پھر بھی یہ جعلی روایت پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے نزدیک بھی روایت ضعیف تدریس کی وجہ سے، وہ راوی سکا ہے لیکن عن سے روایت کر رہے ہیں۔ وہ آپ مسئلہ نمبر 36 دیکھ لیں گے تدریس کا ایشو کیسے مسلم کے مقدمے کی روشنی میں۔ بہرحال ان کے نزدیک تو یہ راوی ایکسیپٹیبل نہیں، پھر بھی لوگ وہ عبداللہ بن عمر بن عاص تک لٹکاتے تھے، تو یہ بھائی ایک ہی روایت یہ ثابت نہیں ہے جی، یعنی تویز لٹکانے والی روایت ہو تو وہاں محمد بن اسحاق مدلس ان کے ساتھ روایت کرے، روایت ضعیف اور سخت جو ہے یعنی ضعیف اور جعلی ہوتی ہے، لیکن جب بغض معاویہ میں وہ روایت پیش کرنی ہو تو وہی محمد بن اسحاق راوی جو ہے وہ ثقہ یعنی ان کے ساتھ روایت کرے تو روایت صحیح ہو جاتی ہے۔ کیسا دجل اور فریب ہے۔ اور پھر نیچے لکھا ہوا تھا یہ روایت جو ہے یہ ضعیف ہے، اس نے چھپا لیا، اس نے نیچے عوام کو وہ سکین پورا لگایا ہی نہیں، اس روایت کے نیچے لکھا ہے یہ ضعیف ہے۔ غلام مصطفیٰ ظہیر منقوری حافظ اللہ کی تحقیق کے ساتھ وہ روایت جو ہے یعنی وہ خصائص علی چھپی ہے، نیچے لکھا ہوا ہے ضعیف، آپ اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں خود۔ پھر اس روایت کے اندر جو ہے ایک راوی ہے عمر بن حاشم جو راوی ہے جس کی کنیت ابو مالک ہے، عمر بن حاشم الجنبی ابو مالک، یہ راوی ضعیف ہے۔ اسی روایت کے نیچے غلام مصطفیٰ ظہیر امین پوری حافظ اللہ نے لکھ دیا یہ راوی جو ہے وہ ضعیف ہے۔ اور عمر بن حاشم جو ہے اس کو شیخ زبیر علی ظہیر رحمہ اللہ نے بھی انوار الصحیفہ کے اندر ضعیف قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے اس راوی کو جو ہے وہ شیخ شعیب ارناؤت نے بھی ضعیف قرار دیا مسند احمد کی تحقیق میں۔ اسی طریقے سے اس راوی کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ احادیث صحیحہ میں بھی ضعیف قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ احادیث ضعیفہ میں بھی اس راوی کو ضعیف قرار دیا ہے۔ یعنی ایک تو راوی ضعیف ہے اس کی سند کے اندر، اور دوسرا جو ہے محمد بن اسحاق مدلس ہے، جس کو یہ خود کہتا ہے کہ اگر محمد بن اسحاق مدلس ان کے ساتھ روایت کرے تو روایت جعلی ضعیف بلکہ جعلی ہوتی ہے۔ ایسی جعلی روایتیں پیش کرتے ہو، شرم نہیں آتی، دھوکے دیتے ہو، مر کر اللہ کے سامنے پیش نہیں ہونا۔ یعنی ایک دن آنے والا ہے کہ جو جملہ تمہاری زبان سے نکلے گا اس کا حساب ہونا ہے، اور تم روایت کے نیچے لکھا ہوا حکم جو ہے اس کو تم نے چھپا لیا۔ یعنی یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے اس کے پیروکاروں کے لیے بھی، اس کے چاہنے والوں کے لیے بھی اور اس کے لیے بھی، یعنی روایت کا حکم جو ہے وہ واضح طور پر چھپا لیا۔ اب ایک اور بات اس نے اس سے نتیجہ نکالا، کہتا ہے مشرکین نے جو کہا تھا رسول اللہ مٹا دو، وہ تو سمجھ میں آتا ہے کیونکہ وہ مشرک تھے نا، کلمہ نہیں پڑھا ہوا تھا، انہوں نے مسلمان نہیں تھے، اور یہاں کلمہ وہ مسلمان تھے، یعنی یہاں تو کلمہ پڑھنے والے یعنی معاویہ رضی اللہ عنہ کے صحابہ تھے، مسلمان تھے، انہوں نے امیر المؤمنین کٹوا دیا۔ ہم کہتے ہیں کہ جب روایت تمہارے نزدیک بھی ضعیف ہے تو یہ تانا کیسے دیتے ہو؟ اس سے تم نے جو نتیجے نکال لیے، کیا اس نے اس سے نتیجے نکالے ہیں؟ اس نے اور کہا کہ علی کے ماننے والے رسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ سن سکتے ہیں بڑی اونچی آواز میں، علی کے ماننے والے رسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور علی کے مخالفین اس جگہ پر رسول اللہ نے انہیں کھڑا کیا ہے۔ رسول اللہ نے کب کھڑا کیا؟ رسول اللہ نے تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، دوسرے صحابہ کو کب مشرکین کے ساتھ کھڑا کیا؟ کہتا ہے رسول اللہ نے کھڑا کیا ان کو، ہم نہیں کھڑا کرتے کہ جو ہے نا وہ فتویٰ نہ لگا دیں کہیں ہم پر، ہم نہیں کھڑا کرتے، رسول اللہ نے کہتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ والوں کو کھڑا کیا مشرکین کے ساتھ، مشرکین عرب کے ساتھ۔ کب رسول اللہ نے کھڑا کیا؟ جب روایت ہی ثابت نہیں، ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں، روایت کے اندر الفاظ ہی نہیں ہیں۔ آپ اردو ترجمہ خود اس روایت کا دیکھیں، اس میں کہیں الفاظ موجود نہیں ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحاب نے کہا کہ یہاں امیر المؤمنین آپ مٹا دیں، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم پڑا، انہوں نے کہا صدق رسول اللہ، اللہ کے رسول نے سچ کہا۔ اس روایت میں بالکل یہ الفاظ نہیں، روایت میں الفاظ بڑھا دیے، ضعیف روایت کے نیچے لکھا ہے ضعیف، یعنی حکم لکھا ہے کہ ضعیف ہے، اس کو چھپا لیا، اور خود محمد بن اسحاق کی آنے والی روایت کو ضعیف کہتا ہے، اس کے باوجود بغض معاویہ میں وہی روایت پیش کر دی۔ یہ شخص جو ہے اس سے بچ کے رہیں، اس نے تو یہ ایک مقام ایسا یہ کوئی ایک مثال نہیں ہے، اس سے بڑی بڑی اس نے دجل و فریب کی جو ہے مثالیں قائم کی ہوئی ہیں، اور پھر سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد یہ ایک دردناک چیز ہے۔ یہ درد کون سی ہے؟ یہ بغض معاویہ کی درد ہے، یہ بغض صحابہ کی درد ہے کہ تم ضعیف روایت، جعلی روایت جو خود اس کے اصول کے مطابق بھی جعلی روایت ہے وہ اس نے پیش کی ہے۔ اور پھر اس نے ایک جملہ کہا، یہ سارے یعنی جعلی واقعہ بیان کرنے کے بعد، غیر ثابت روایت بیان کرنے کے بعد، صحابہ کو مشرکین عرب کے ساتھ کھڑا کرنے کے بعد اس نے ایک بات کہی، کہتے ہیں اس میں ناسبیوں کا بھی رد ہے، جو کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مانتے تھے، لیکن ان کا اختلاف صرف اور صرف کیا تھا؟ قصاص عثمان کا تھا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں سے بدلہ لیا جائے۔ سوچنے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اختلاف صرف اور صرف قصاص عثمان کا تھا، کیا یہ ناسبیت ہے؟
یہ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا قول موجود ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تاریخ مدینہ ابن شبہ رحمہ اللہ کے کتاب جو ہے تاریخ مدینہ، جو مدینہ کی تاریخ پر لکھی، اس میں یہ بات موجود ہے صحیح سند کے ساتھ. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرنے والے ثقہ تابعی جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ یعنی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں. زہدم بن مضرب، یہ ثقہ تابعی کون ہے؟ زہدم بن مضرب جو ہیں، زہدم بن مضرب وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے بیان کر رہے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں جو چھپی ہوئی بھی نہیں ہے اور اعلانیہ یعنی ظاہراً بھی نہیں ہے، لیکن میں پسند نہیں کرتا تم اس کو یعنی بیان کرو، ظاہر کرو. کہ میں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ اس معاملے میں نہ پڑھیں، یعنی معاویہ رضی اللہ مطالبہ کر رہے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاویہ رضی اللہ مطالبہ کر رہے ہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں سے بدلہ لینے کے لیے، تو آپ اس کام میں نہ پڑھیں. لیکن انہوں نے جو ہے کہا کہ میں اس کام میں پڑھوں گا، اور وہ اس کام میں پڑھے. اور آگے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں. ناسبیت کا فتویٰ ہم پر نہیں لگانا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بتا رہے ہیں کہ خالص جو ہے وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کا مسئلہ تھا اور کوئی مسئلہ نہیں تھا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَإِمُ اللَّهِ لَا يَظْهَرَنَّ عَلَيْهِ معاویہ، اللہ کی قسم اللہ نے معاویہ کو اس پر غالب کر دیا. یہاں کس کی بات ہو رہی ہے؟ پیچھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کی قسم اس پر غالب کر دیا. اور پھر آگے قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، اللہ نے اپنی یعنی قرآن میں کہا اپنے قول کی تصدیق کر دی ہے کہ جو مظلوم قتل ہوگا ہم اس کے ولیوں میں سے کسی کو سلطنت دیں گے. یعنی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم شہید ہوئے، مظلوم قتل ہوئے، تو ان کے ولیوں میں سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیونکہ وہ بھی بنو امیہ سے، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بنو امیہ سے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولی بن کر کھڑے ہوئے اور ان کے یعنی مظلومانہ قتل کا بدلہ لینے کے لیے کھڑے ہوئے. تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے قول کی تصدیق کر دی، اللہ نے قول سچ کر دکھایا، اور اللہ کی قسم اللہ نے معاویہ کو اس پر غالب کر دیا. تو یہ تو عبداللہ ابن عباس قرآن پڑھ کر فرما رہے ہیں کہ جو ہے نا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف صرف اور صرف اس بات کا تھا قصاص سے عثمان کا تھا. لیکن یہ کیا بکواس کر رہا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ ناسبی، یہ یعنی اس کو ناسبیوں کا قول قرار دے رہے ہیں. اگر یہ کہنا کہ ان کا جو اختلاف ہے عثمان رضی اللہ کا قاتلوں کا بدلہ لینے کا قصاص عثمان کا تھا، یہ اس کو جو ہے ناسبیوں کا قول قرار دے رہے ہیں. یہ بڑا ہی کذاب شخص، آپ نے دیکھ لیا، روایت کا حکم چھپا لیا، صفحے میں ایڈیٹنگ کر کے ترجمہ دوسرے صفحے سے پہلے 275 صفحے پر لگا دیا، 276 سے اٹھا کر نیچے لکھا روایت ضعیف ہے، اس کو بھی چھپا لیا. روایت خود اس کے اصول کے نزدیک بھی ضعیف، اس کے اپنے نزدیک بھی ضعیف ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس کے شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا.